اب جبکہ اس تنازع کو 1 سال ہو رہا ہے، اس کی یاد منانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پرتشدد واقعات اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور 7 اکتوبر کے بعد سے جب یہ شروع ہوا، ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اچانک حملہ کیا اور وہ 250 سے زیادہ یرغمالیوں کو اٹھا کر غزہ لے گئے، جس نے کئی مہینوں سے اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیاں برداشت کی ہیں، اور پھر لبنان میں، جہاں حال ہی میں اسرائیل نے عسکریت پسند گروہ حزب اللہ پر فضائی حملے کیے، جس میں ان کا رہنما ہلاک ہو گیا، جس نے عسکریت پسند گروپ کے اہم حمایتی ایران کو شدید رد عمل پر اکسایا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس ہفتے تازہ ترین ایرانی حملے کے بعد کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایران کی جانب سے ایک اہم فوجی کارروائی ہے، ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں اب تک کی اطلاع کے مطابق اسرائیل کا کوئی بھی شہری اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ واضح نہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا۔ اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا حماس اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں آئندہ کافی عرصے تک اس کو جاری رکھنے کے قابل اور تیار ہیں۔ سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ 140 سے زائد ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں، جن میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین شامل ہیں، جنہوں نے اس سال اسے تسلیم کیا۔ جیسے جیسے اس تنازع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تجزیہ کار جھڑپوں کے جاری رہنے کی وجوہات بتاتے ہیں۔ اس کا ایک عنصر حماس اور حزب اللہ کا صفایا کرنے کی اسرائیل کی کوشش بعض عرب رہنماؤں میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ سعودی، اماراتی، بحرینی اور دیگر لوگ یہ نہیں مانتے کہ خطہ حزب اللہ کے بغیر، حماس کے بغیر، یا بہت کمزور حماس، کمزور حزب اللہ کے ساتھ ایک بہتر خطہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے نے صومالیہ کے الشباب یا داعش اور القاعدہ کی شاخوں جیسے دیگر اسلام پسند گروہوں کو حوصلہ دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب ہم 7 اکتوبر کے وحشیانہ اور ہولناک حملوں کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہیں، تو ان گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنے مقاصد کے لیے اس ماحول کو استعمال کیا ہے۔ جس معاملے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی وہ ہے اسرائیل کے بارے میں صدر جو بائیڈن کا موقف۔ امریکہ اسرائیل کا فوجی اور سفارتی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا حمایتی ہے۔ بائیڈن کی کمان میں امریکی افواج نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کو پسپا کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا، ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس ہفتے انہوں نے کہا، کوئی یہ سمجھنے میں غلطی نہ کرے کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ان ہولناک واقعات کے 1 سال بعد 2 چیزیں بالکل واضح ہیں۔ یہ تنازع جلد ختم نہیں ہوگا، لیکن بائیڈن کی مدت صدارت ختم ہو جائے گی۔ انیتا پاول کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔